دنیا کے سب سے مالدار شخص ایلن مسک نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، خدا کے وجود پر یقین کر لیا ہے۔ ایلن مسک نے مان لیا ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ چرند و پرند، یہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کسی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق کائنات ہے، کوئی گاڈ ہے، کوئی خدا ہے، جس کا الگ الگ نام ہو سکتا ہے، لیکن کریٹر موجود ہے۔ اس بات کا اعتراف ایلن مسک نے کر لیا ہے۔ ایلن مسک دنیا کا سب سے مالدار شخص مانا جاتا ہے۔ ایلن مسک کا نام ان دنوں بچہ کی زبان پر ہے۔ ایلن مسک اسپیس ایکس کا مالک ہے، وہ ٹویٹر کا مالک ہے۔ اس کی کمپنی ٹیسلا دنیا کی سب سے مہنگی کار بنانے والی کمپنی کہلاتی ہے۔ ٹیسلا کمپنی کا کار خریدنا، اس پر سواری کرنا، اس پر چڑھنا مالداری کی علامت مانی جاتی ہے۔ بلکہ ٹیسلا کمپنی کی کار کو خریدنا چھوڑیے، اگر کوئی ٹیسلا کمپنی کی کار کو چلتے ہوئے سڑک پر دیکھ لیتا ہے، وہ ریل بناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج ٹیسلا کمپنی کی کار کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ اس ایلن مسک نے آج اس بات کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایلن مسک وہی ہے جنہوں نے سال 2013 میں خدا کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا تھا۔ ایلن مسک نے سال 2013 میں کہا تھا، اگر کوئی باشعور انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، کوئی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تو وہ بیوقوف ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا، انسان کے کاموں کو کوئی طاقت واچ کر رہی ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا انسان کے اعمال کے مطابق، تو وہ شخص باشعور نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، اور ایسے نظریے کو میں نہیں مانتا۔ لیکن آج دسمبر 2025 میں ایلن مسک نے باضابطہ اعتراف کر لیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، انسانوں کے کاموں پر نظر رکھی جا رہی ہے، جنت اور جہنم کا وجود ہے۔ اور ایلن مسک نے یہ اعتراف کیا ہے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران۔ ایک جرنلسٹ ہے، یا کہہ لیجئے وہ پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہی تھی، اب ایلن مسک کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کا نام ہے کیٹی ملر۔ کیٹی ملر نے ایلن مسک کا ایک پوڈ کاسٹ کیا، انٹرویو کیا۔ کیٹی ملر کو جان لیجئے کہ کون ہے۔ کیٹی ملر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر کی وائف ہے، اور وہ پہلے خود ٹرمپ کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن اب انہوں نے ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ کر ایلن مسک کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اور کیٹی ملر نے پوڈ کاسٹ کیا ایلن مسک کا۔ پوڈ کاسٹ کا جو موضوع تھا بہت کچھ تھا، ایلن مسک کی بزنس، ان کا انکم، آگے وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ایک سوال کر دیا کیٹی ملر نے ایلن مسک سے کہ آپ کا سب سے پسندیدہ شخص کون ہے، یا آپ سب سے زیادہ آئیڈیل کس کو مانتے ہیں؟ اور اس کے جواب میں ایلن مسک نے کہا کریٹر، یعنی خالق کائنات، خدا۔ کیٹی ملر کو یہاں پر تجسس ہوا، اس کا سسپنس بڑھ گیا، اور اس نے اگلا سوال کر دیا کہ کریٹر سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا خدا پر آپ یقین رکھتے ہیں؟ ایلن مسک نے جواب دیا، یس، میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، کریٹر ہی خالق ہے، یا کہہ لیجئے جو خالق کائنات ہی خدا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا کیٹی ملر کا، کاؤنٹر کوشچن تھا کہ آپ تو خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، آپ خدا کی وجود کو نہیں مانتے، پھر آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور کیٹی ملر کا اگلا جواب ہوتا ہے کہ خدا کا وجود ہے، یہ کائنات کسی کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اور اس خدا کو الگ الگ لوگ لیبل دے رہے ہیں، الگ الگ اس کا نام ہے۔ تو ایلن مسک نے واضح کر دیا کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، کریٹرز پر ان کا یقین ہے۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کیا ایلن مسک نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے مذہب اسلام کو اپنا لیا ہے، یا پھر عیسائی دھرم کو انہوں نے اختیار کیا ہے؟ ایلن مسک کا اب موجودہ نظریہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے، میرا بھی سوال ہے، اور آگے میں اس کا آپ کو تفصیل سے جواب دوں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جائیے اور ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے تاکہ ملت ٹائمز آگے بڑھ سکے۔ ملت ٹائمز کی انگریزی ویب سائٹ باضابطہ شروع ہو چکی ہے، تو اس کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کی سبسکرپشن بے حد ضروری ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیٹی ملر نے ایلن مسک سے کیا سوال کیا، اور انگریزی میں کیٹی ملر کے ورڈ کیا تھے۔ یہ پورا پوڈ کاسٹ تقریباً 1 گھنٹے کے دورانیہ کا ہے، اور کئی سارے مدعے پر بات چیت ہوئی۔ Who do you look up to the most? The Creator. What's your current position on God?
God is the creator. You don't believe in God, though, do you? Well, I believe this universe came from something. People have different labels. पॉडकास्ट के दौरान केटी मिलर का सवाल होता है एलन मस्क से, हु डू यू लुक अप टू द मोस्ट, कि आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है, आप सबसे ज़्यादा आइडियल किसको मानते हैं। और एलन मस्क का जवाब है द क्रिएटर। अगला सवाल है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू करेगा, किसी का पॉडकास्ट होगा, तो इंटरव्यू लेने वाला यहाँ पर यकीनी तौर पर काउंटर क्वेश्चन करेगा, पूछेगा कि क्रिएटर से मुराद खुदा तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्रिएटर किसी का नाम नहीं, इस तरह की कोई शख्सियत नहीं, और क्रिएटर को एलन मस्क सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आइडियल मानते हैं। इसीलिए मिलर ने अगला क्वेश्चन कर दिया, व्हाट्स योर पोजीशन ऑन गॉड। तो एलन मस्क का जवाब है, गॉड इज़ द क्रिएटर, कि जो क्रिएटर है वही खुदा है या खुदा ही क्रिएटर है। क्रिएटर को आप उर्दू में, अरबी में खालिक कायनात कह सकते हैं, या उसी को फ़ारसी में खुदा कहा जाता है कि जो खुद से आने वाला है। और अल्लाह को बहुत सारे लोग खुदा बोलते हैं, अंग्रेज़ी में गॉड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होता है मिलर का, यू डोंट बिलीव इन गॉड, कि आप खुदा पर यकीन नहीं कर सकते, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और एलन मस्क इसका जवाब देते हैं, Well, I believe this universe came from something. People have different labels for God. मेरा यकीन है कि ये दुनिया किसी के ज़रिए वजूद में आई है, और पीपल उसको अलग अलग उन्वान देते हैं, अलग अलग लेबल देते हैं, यानी खुदा को अलग अलग नामों से याद किया जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है मिलर का, डू यू बिलीव देयर इज़ अ सुपर कॉन्शियसनेस वाचिंग ह्यूमन एक्शन एंड जजिंग पीपल आफ्टर डेथ, कि क्या आपको यकीन है कि यहाँ कोई एक सुपर पावर है, कोई एक ताकत है जो लोगों को देखती है और मरने के बाद का, मौत के बाद के अमाल का जायज़ा लेती है। ये किटी मिलर ने एलन मस्क से पॉडकास्ट के दौरान सवाल किया और उन्होंने खुलकर तौहीद पर, क्रिएटर पर बातचीत की। 2013 में एक इंटरव्यूअर ने एलन मस्क से यही सवाल किया था कि डू यू बिलीव देयर इज़ अ सुपर कॉन्शियसनेस, कि क्या आपको यकीन है कि इस दुनिया में कोई सुपर पावर है, कोई ताकत है जो इंसानों पर नज़र रखती है, मरने के बाद के अमाल पर नज़र रखती है, कि उसका जायज़ा लिया जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा। और साल 2013 में इस सवाल का जवाब एलन मस्क का यह था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई सुपर पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो किसी के अमाल पर नज़र रखती हो। मौत के बाद उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी बाशऊर इंसान इस तरह का नज़रिया और अक़ीदा नहीं रख सकता है। एक और सवाल पहले एलन मस्क से किया गया था, और ये सवाल था 2024 के अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले। सवाल यह था कि क्या आप क्रिश्चियनिटी पर, ईसाइयत पर यकीन रखते हैं। और उस वक्त एलन मस्क का कहना था कि मैं अपने आप को कल्चरल ईसाई मानता हूं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ईसाई नहीं मानता हूं। इसी तरह एलन मस्क का कहना था एक मरतबा, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर यकीन रखता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पड़ोसियों का ख्याल करने का जो कहा है, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि जो तुम्हारे साथ दुश्मनी करे उसके साथ तुम नरमी बरतो, उसे माफ़ कर दो, तो पहले मैंने कहा कि नॉनसेंस बात है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीम है बहुत ज़्यादा अहम है, कि दुश्मनों को भी दरगुजर कर देना चाहिए, उनके साथ नरमी का बर्ताव करना चाहिए, इसके पीछे एक पैगाम है। इसलिए मैं अपने आप को कल्चरल ईसाई मानता हूँ। ये एलन मस्क के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ का खुलासा है। लेकिन दिसंबर 2025 के इंटरव्यू में एलन मस्क ने अपने आप को तस्लीम कर लिया है कि वो क्रिएटर पर यकीन रखते हैं। एलन मस्क ने इस दुनिया को वजूद नहीं बख्शा, या दुनिया खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गई, बल्कि खालिक़े कायनात के ज़रिए ही ये दुनिया वजूद में आई है। एलन मस्क ने इस बात का एतराफ़ कर लिया। अब सवाल यह है कि एलन मस्क का मज़हब क्या है? क्या वो इस्लाम के मुताबिक खुदा को मान रहे हैं, या ईसाइयत के मुताबिक खुदा को मान रहे हैं, या फिर यहूदी मज़हब के मुताबिक खुदा को मान रहे हैं? और इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप ज़रा गौर से सुनिए। इस दुनिया में जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, उनका इस बात पर यकीन है कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि किसी ने इस दुनिया को पैदा किया है। कोई खालिक़े कायनात है जो निज़ाम को चलाता है, जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, चाँद, सूरज और सितारों को पैदा किया, जिसने समंदर को पैदा किया। अगर बारिश होती है तो अल्लाह ताला के चाहने से होती है, अगर हवा चलती है तो अल्लाह ताला के चाहने से। दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला के ज़रिए ही होता है। यही होता है क्रिएटर पर बिलीव करने का, खुदा पर यकीन करने का मतलब।
اب جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان کا نظریہ الگ الگ ہے۔ اسلام میں خدا پر یقین کرنے کا جو مطلب ہے، جو عقیدہ ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بھی خدا پر یقین ہے، وہاں بھی گاڈ ایگزسٹ ہے، لیکن عیسائیت میں اس عقیدے کو تثلیث کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی خدا کا عقیدہ ہے کہ خدا کا وجود ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں کے عقیدے کو بھی توحید کہا جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھگوان ہے، کوئی ایشور اور کوئی خدا ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، لیکن ہندوؤں کے ہاں یہ جو خدا کے وجود کا عقیدہ ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایک ہی ایشور مانتے ہیں، کچھ لوگ بہت سارے ایشور مانتے ہیں، کچھ لوگ انہونی طاقت کو مانتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے ہاں یہ بات ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ کسی کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کسی بھی ریلیجن اور دھرم پر یقین نہیں رکھتا، جو کریٹر اور خالق کو نہیں مانتا، اسے انگریزی میں ایتھسٹ کہا جاتا ہے، اردو میں ملحد، یا ہندی میں اسی کو ناستک کہا جاتا ہے۔ جیسے چین میں اسی طرح کے زیادہ تر لوگ پائے جاتے ہیں، انڈیا میں بھی ایسے بے شمار افراد پائے جاتے ہیں۔ جاوید اختر جو ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، وہ بھی اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، یعنی وہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن ایلن مسک جیسے شخص نے اب اس کو مان لیا ہے۔ اب ایلن مسک اسلامی عقیدہ کے مطابق خدا کو مان رہے ہیں یا عیسائی عقیدہ کے مطابق اس کو جانتے ہیں؟ عیسائیوں کے ہاں خدا کو ماننے کا کیا مطلب ہے وہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ عیسائی خدا کو مانتے ہیں لیکن تثلیث کے ساتھ، یعنی تین خداؤں کو ملا کر وہ ایک خدا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، یہ تینوں مل کر گاڈ بنتے ہیں، یہ تینوں مل کر اللہ اور خدا بنتے ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اللہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اور جب یہودیوں نے ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، پھانسی دینے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنیں گے، پوری دنیا کو وہ لیڈ کریں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اس عقیدے کا حصہ ہے، جبکہ اسلام میں یہ واضح لفظوں میں ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شادی کے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور ان کی پاک دامنی پر یقین کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ جب جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ ایک دنیا کا نظام ہے کہ ماں باپ کے آپس میں ملنے سے ہی بچے کی ولادت ہوگی، لیکن اللہ چاہے تو اس سسٹم کے بغیر بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کا اظہار تھا، جس کو سبھی نے مانا، جن لوگوں نے نہیں مانا وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب عیسائی اسی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے مریم علیہ السلام سے پیدا ہو گئے، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی کچھ ایسی طاقت تھی اور حضرت مریم کے اندر بھی ایسی کوئی طاقت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عیسائیوں نے تینوں کو ملا کر خدا مان لیا، لیکن اسلام کے عقیدے میں توحید ہے، ایک ہی اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی طاقت میں، اس کے نظام میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہودی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے، خدا ہے، لیکن یہودی صرف اپنے پروفیٹ حضرت موسیٰ کو یا ان سے پہلے کے نبی کو مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودی نہیں مانتے۔ اس وجہ سے یہودی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ عقیدے ہیں خدا کے یقین کو، خدا کے ماننے کو، لیکن گاڈ ایگزسٹ یہ سب سے میٹر ہے، اور اگر کوئی اس بات کو مان لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ملحد نہیں ہے، کمیونسٹ کی فہرست میں اس کو نہیں رکھا جائے گا۔ اب ایلن مسک نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ وہ کلچرل عیسائی ہیں، یعنی مکمل طور پر وہ عیسائیت کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ یقین کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بہتر مانتے ہیں، اسی طرح دوسرے انبیاء کی تعلیمات کو بھی وہ بہتر مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ایلن مسک نے ابھی تک اپنے آپ کو نہ تو واضح طور پر عیسائی قرار دیا ہے، نہ ہی انہوں نے مسلمان بتایا ہے، نہ یہودی بتایا ہے، لیکن خالق کائنات کو، خدا کے وجود کو ایلن مسک نے
تسلیم کر لیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ خبر ہے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا اور تمام جگہ اب یہ خبر آ چکی ہے۔ بڑی بڑی ویب سائٹ نے بھی ایلن مسک کے پوڈ کاسٹ کے اس پارٹ کو پبلش کیا ہے، شائع کیا ہے۔ بھارت میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، اور ان میں بھارت میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، اور اس میں ایک بڑا نام ہے جاوید اختر کا۔ پچھلے دنوں جاوید اختر کے معاملہ بہت زیادہ سرخیوں میں تھا، میں نے کئی ساری ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اب جاوید اختر کی اسی موضوع پر ایک ڈیبیٹ بھی ہونے والی ہے، اور یہ ڈیبیٹ یا کہہ لیجیے مناظرہ 20 دسمبر کو ہی دلی میں ہو رہا ہے، جس میں ایک طرف جاوید اختر رہیں گے اور دوسری طرف نوجوان عالم دین مفتی شمائل ندوی رہیں گے۔ ٹاپک ہے گوڈ ڈز ایگزسٹ، کہ کیا خدا کا وجود ہے۔ جاوید اختر اس سے انکار کرتے ہیں، اور مفتی شمائل ندوی اور دنیا بھر کے لوگ جو مذہب پر یقین رکھتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے، اور اسی کے بارے میں نے بتایا کہ ایلن مسک کا نظریہ ہے۔ 20 دسمبر کو دلی میں ہی اسی ٹاپک پر ڈیبیٹ ہونے والی ہے۔ ڈیبیٹ کو لائیو نشر کیا جائے گا، ملت ٹائمز پر بھی اس کی آپ کو پوری اپڈیٹ دی جائے گی۔ تو دیکھیے 20 دسمبر کو جو ڈیبیٹ ہوگی اس کا آؤٹ پٹ کیا نکل کر آتا ہے، لیکن ایلن مسک کی یہ جو بات ہے بہت زیادہ اہم ہے، اور آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیجئے، اور ملت ٹائمز کی منتھلی ممبرشپ بھی لے لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔